فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ شہادت حق یا شہادت علی الناس پچھلا مکمل درس اسی موضوع پر تھا، اس کے باوجود بعد میں احساس ہوا کہ ایک اہم مسئلہ بیان ہونے سے رہ گیا۔ یہ تو میں نے واضح کر دیا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے لفظ شہادت کا استعمال نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں امکان ہے وہاں بھی قطعی نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس مفہوم میں کیوں مستعمل ہوا؟ اس کا جواب رہ گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ شہادت در حقیقت جو ہے یہ کار نبوت و رسالت کے لیے دین کی ایک بنیادی اصطلاح ہے۔ نبی جب بھی آئے، رسول جب بھی آئے، پہلے انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس شخص نے ان کے ساتھ گواہی دی کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ دائرہ اسلام و ایمان میں داخل ہو گیا۔ گواہی جو اس نے زبان سے دی ہے اسے اپنے عمل سے دینی ہے، اس کے ہر عمل سے یہ ثابت ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ تو قولی شہادت کے بعد عملی شہادت ہو گئی، اور یہ معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس طرح تکمیل کو پہنچا کہ چونکہ دین کی حیثیت سے، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کی تکمیل ہوئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اب شہادت کا عملی تقاضا یہ بھی ہوا کہ اس دین کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیا جائے دنیا کے سامنے، اسے قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ خیالی جنت نہیں ہے، یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعی بات ہے، قابل عمل ہے۔ یہ ہے شہادت کا عمل۔ ہر نبی اس کی کوشش کرتے رہے، ہر رسول نے اس کی کوشش کی۔ ان کے امتیوں میں سے جنہوں نے اس کام میں ان کا ساتھ دیا،
وہ بھی یہی کام کرتے رہے، شہادت قولی، شہادت عملی، شہادت انفرادی، شہادت اجتماعی کے لیے جد و جہد اور کوشش۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ زندہ بھی ہیں تو شہید ہیں، وہ تو گواہ ہیں اللہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جس نے کہ اس تصور کو برقرار رکھا ہے، کم سے کم نام کی حد تک، یہوواز وٹنسز، یہووا وہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہوواز وٹنسز، یہووا کے گواہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی، سب سے بڑے گواہ تو ہم ہیں، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے وہ زندہ بھی شہید ہیں، البتہ اگر وہ اس عمل میں اپنی جان دے دیں تو گویا کہ شہید کے خطاب کے بتمام و کمال حقدار اور مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ منطقی ربط ہے، ورنہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہادت کے لیے قرآن مجید حضور کی احادیث میں آیا، ایک بندہ مومن جو یہ گواہی دے رہا ہے، شہید تو وہ ہے، ہر نبی شہید ہے، ہر رسول شہید ہے، حالانکہ شہید جو ہے اس معنی میں رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو ہی نہیں سکتا، مقتول فی سبیل اللہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، ورنہ حضور کی اتنی بڑی خواہش، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خواہش کو رد کر دیتا نہیں، اس کا قانون ہے، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، مقتول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، نبی مقتول ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو لیے بھی لفظ شہید ہے، تمام رسول شہید ہیں۔ تو اسی طریقے سے تمام مسلمان جو یہ کام کر رہے ہوں وہ شہید ہیں، یہ نہیں کہ ہر مسلمان شہید ہے، لیکن جو ان مسلمان یہ شہادت اپنی زبان سے دے، اپنے قول سے دے، اپنے عمل سے دے، انفرادی طور پر دے اور اجتماعی شہادت کی جد و جہد میں لگا ہوا ہو، وہ زندہ بھی ہے تو شہید ہے، وہ اگر حادثاتی موت میں ہلاک ہو جاتا ہے تو شہید ہے۔ حضور نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے، جو کہیں ڈوب کر شہید ہو گیا مر گیا وہ شہید ہے، جو کہیں آگ میں جل کر فوت ہو گیا شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا شہید ہے۔ لیکن یہ کہ شہادت کا اعلیٰ ترین رتبہ کیا ہوگا کہ اسی عمل میں اس اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اور اس کے اجتماعی گواہی کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو جائے تو گویا کہ اب وہ بتمام و کمال شہید کے خطاب کا، لقب کا مستحق ہو گیا۔ یہ ہے اس کے مابین ربط اور تعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ شہادت نصیب فرمائے، شہادت قولی تو ہے، شہادت عملی کی توفیق دے اور اجتماعی کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں آگے چلنا ہے تو صرف تمہیداً دوبارہ نوٹ کر لیجئے، قرآن حکیم میں پہلی دو جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں میں جو اقدار مشترک ہیں، مثلاً دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں ہیں، پھر دونوں نصفین میں منقسم ہیں، نصف اول نصف ثانی، نصف اول نصف ثانی، ورٹیکل ڈویژن ہے، دونوں کے نصف اول پھر ورٹیکلی تین تین حصوں میں سب ڈیوائیڈڈ ہیں۔ البتہ سورہ آل عمران کا نصف ثانی بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے ورٹیکلی، لیکن سورہ بقرہ کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ہاریزونٹل معاملہ ہے کہ چار مضامین کی لڑیاں جو ہیں آپس میں گتھی ہوئی ہیں، جیسے رسی چار لڑیوں سے آپ نے بنائی ہو، ایک لال، ایک ہری، ایک نیلی، ایک پیلی، تو جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو کوئی سا رنگ بھی آپ کو کنٹینیوس نظر نہیں آئے گا، لال، پیلا، نیلا، ہرا، اس طرح نظر آئیں گے۔ تو چار مضامین تھے۔ یہ جو دوسرا جوڑا ہے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، ان دونوں کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہیں، کوئی قرآن مجید کی عظمت کا خصوصی بیان نہیں ہے، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی نہیں ہے، اختتام پر کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، ایک کا آغاز ہوا یا ایھا الناس سے، یہ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک کا ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے، وہ سورہ مائدہ ہے۔ پھر ان میں ورٹیکل ڈویژن کوئی نہیں ہے، ساری ڈویژن جو ہے وہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کی طرح ہاریزونٹل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہاں در حقیقت تین خطاب ہیں، خطاب مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ، خطاب یا روح سخن اہل کتاب کی جانب، اور خطاب منافقین سے۔
یہ تین لڑیاں ہیں علیحدہ جو بٹی ہوئی ہیں، ایک آ جائے گی پھر دوسری آ جائے گی پھر پہلی آ جائے گی پھر تیسری آ جائے گی پھر دوسری اس طریقے سے جو ترتیب جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کی ہے وہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں کی. لیکن یہاں فرق کیا ہے کہ خطاب میں امت مسلمہ اور خطاب میں منافقین، لیکن ان دونوں کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اس لیے کہ منافقین بھی قانونی طور پر مسلمان تھے، انہیں مسلمان تسلیم کیا جاتا تھا. ان کے مرنے پر حضور نے عبداللہ ابن ابی جیسے رئیس المنافقین کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی. لہذا قانوناً جو ہے وہاں یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں آیا، یا ایھا المنافقون کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوگا اہل ایمان کو بھی منافقین کو بھی. یہ تو پھر آپ کو سبجیکٹ میٹر بتا دیتا ہے کہ یہاں اصل میں روح سخن کس کی طرف ہے، خطاب کس سے ہو رہا ہے. اور تیسرا خطاب جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی طرف. تو اس سورہ نساء میں ہم نے اب تک جو پڑھی ہیں 42 آیات، ان میں سارا خطاب امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ تھا، اور آج کی جو پہلی آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. 43 آیات جو ہیں شروع میں یہ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ بحیثیت مسلمان. اس کے بعد 14 آیات میں جو آج ہی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے پوری، اس میں اہل کتاب کی طرف روح سخن ہے، ذرا سا خطاب بھی ہے. اس میں اگرچہ آیات 14 ہیں لیکن زیادہ بات کوئی نئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باتیں ریپیٹڈ آ چکی ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، صرف ریفرنس ہے. البتہ یہاں مجھے خیال آیا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے قرآن میں یہ کیوں ہوتی ہے. اصل میں ہم تو دیکھتے ہیں نا پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ شکل تو نہیں تھی. اب ایک سورت 2 سال پہلے نازل ہوئی تھی، کس کس کو یاد ہے؟ اور وہاں تو کوئی نہ پرنٹنگ تھی، نہ کتابیں تھیں، نہ چھاپے تھے، محدود چند صحابہ تھے جو سارا کا سارا یاد کر لیتے تھے، سب کو کہاں یاد. اس اعتبار سے پھر مضامین ریپیٹڈلی آتے تھے. اب جو خطبہ آ رہا ہے اس میں بھی جو مضامین کے ضروری ہیں کہ جن کا حوالہ دینا ضروری ہے، اس سے کیا ہوگا کہ پہلے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، لہذا وہ تازہ ہو جائیں گے. صرف حوالہ دے دینا کافی ہوگا، اشارہ کر دینا کافی ہوگا. یہاں 14 آیات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اشارے ہیں، وہ حوالے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں آ چکی ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، آج ہماری پروگرس زیادہ ہو جائے گی. یہ جو پہلی آیت ہے یہ ہے ایک فقہی قانونی شریعت سے متعلق. اس میں 2 احکام آئے ہیں، ایک حکم وہ ہے کہ جو عارضی ہے اور ایک حکم وہ ہے جو مستقل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم پوری طرح سمجھ نہ سکو جو کچھ کہ کہہ رہے ہو. نشے میں ہے انسان تو کیا پتا کہہ کچھ رہا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے. اس حوالے سے اس سے نماز سے منع کر دیا گیا. یہ گویا کہ دوسرا حکم آیا. سورہ بقرہ میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتا دیجئے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. شراب ٹونک بھی ہے، چستی پیدا کرتی ہے، تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ اور کے پہلو سے زیادہ ہے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے کیا اندازہ ہوا؟ نماز سے بڑی شے تو کوئی ہے نہیں. تو جو شے نماز سے محروم کر دے انسان کو، اس سے تو زیادہ خبیث شے اور کون سی ہوگی. اشارے کی حد تک بات آگے آ گئی. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دعوت طعام تھی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھے خوشحال مرفع الحال دولت مند صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے ایک دعوت طعام منعقد کی، اس میں بہت سے صحابہ آئے. کھانے پینے ہی کے دوران جو اس میں شراب بھی سرو کی گئی، پی گئی. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب کھڑے ہو گئے اور ایک صحابی کو امام بنایا. صحابی نے وہاں پر قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھ دیا. کہنا تو چاہیے تھا لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں بندگی نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو. کہیے گئے کہ اے کافروں میں بھی پرستش کرتا ہوں انہی کی جن کی تم کرتے ہو، کیونکہ اب وہ نشے کی حالت میں تھے. اعبد ما تعبدون. اس حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہے یہ شان نزول کی ایک روایت ہے. باقی یہ کہ اس کے اندر تسلسل سمجھ لیجئے کہ شراب جو ہے
جس طرح گھٹی میں پڑی تھی تو تدریجاً اس کو حرام کیا گیا ہے. اس کا آخری حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آئے گا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. جیسے شراب کی حالت میں انسان کا ذہن اور شعور متاثر ہو چکا ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ خالص حیوانی افعال ایسے ہیں جن سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ تعلق زن و شو ہے، خالص حیوانی کام ہے. ظاہر بات ہے بقائے نسل کے لیے میاں بیوی کی ہم بستری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، قانون فطرت ہے، لیکن اس میں بہیمیت جو ہے وہ حیوانیت کے انسان بہت قریب ہوتا ہے. اسی طرح یہ بول و براز کا معاملہ ہے جن میں گندگی بھی ہے، نجاست کا تصور بھی ہے، پیشاب کا یا ہوا کا خارج ہو جانا، یا آپ کو معلوم ہے پہانا انسان کرتا ہے. ان چیزوں سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ جب تم ان حالتوں میں ہو تو جب تک کہ اس نجاست سے تم طہارت حاصل نہ کر لو. چھوٹی نجاست ہے، صرف آپ جو ہے بول و براز سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو وضو کر لیجیے. اور اگر کہیں جو ہے معاملہ جو ہے تعلق زن و شو کا ہوا ہے، مباشرت کا ہوا ہے، تو پھر یہ کہ غسل لازم ہے، غسل کر کے پھر نماز پڑھیے، ورنہ اس کے بغیر نماز نہ پڑھیے. البتہ اس میں رعایت کیا ہے؟ اگر پانی نہیں ہے، سفر پر ہے، پانی اتنا کم ہے کہ اگر وہ ان کاموں میں لگا دیا جائے غسل میں اور وضو میں تو پینے کے لالے پڑ جائیں گے، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ پانی کے استعمال سے اندیشہ ہے جان کا، تو اس کی جگہ تیمم فرما دیا گیا کہ یہ رعایت ہے کہ تم پھر اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارو، ان کو جھٹک دو اور پھر اس سے اپنے چہرے کو ملو دو. اسی طرح 2 مرتبہ پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، جھٹک دو، ایکسٹرا جو ہے خاک نہیں چاہیے ہاتھ پر، پھر اس سے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں تک یہ مل لو. یہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا. یہ ہے حکم جو دیا جا رہا، اور یہ ابدی حکم ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تیمم کا معاملہ. اور اس میں یہاں تک بھی ہوا بعض صحابہ سے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید صرف چھوٹی نجاست سے تو یہ تیمم کافی ہے کہ ہاتھ مارا اور چہرے کے اوپر اور ہاتھ مارا اور ہاتھوں پر، لیکن بڑی نجاست ہو گئی، کسی ایک صحابی کو احتلام ہو گیا کہیں سفر کے دوران، تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جیسے بعض حیوانات جو ہیں وہ مٹی کے اندر لوٹتے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مٹی کے اندر لتھیڑنا شروع کر دیا اور پورا جو ہے وہ لوٹنے لگے اس کے اندر. تو انہیں بتایا گیا نہیں، اس کے لیے بھی بڑی نجاست کے لیے بھی تیمم وہی ہے، تیمم ایک ہی ہے، صرف چہرے کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک جو ہے وہ اس پاک مٹی کے ساتھ مل لینا. یہ ہے اصل مضمون اس کا. فرمایا ولا جنوبن، اور نہ ہی حالت جنابت میں تم نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، الا یہ کہ راستہ طے کر رہے ہو، سفر طے کر رہے ہو، تو اس کی بات بعد میں آ جائے گی. ولا جنوبن حتی تغتسلوا، اصل جملہ یہ بنے گا. اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو. البتہ اس میں استثناء ہوگا جو آگے بیان ہوگا، لیکن یہاں اشارہ کر دیا الا عابری سبیل، اگر کہیں راستہ طے کر رہے ہو، منزل طے کر رہے ہو تو معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، پانی کا استعمال جو ہے اس میں مضر ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو. اور سفر پر ہونے کا میں نے کہا کہ پانی یا تو بالکل ہے نہیں، یا ہے تو اتنا کم ہے کہ اگر وضو اور غسل میں استعمال ہو گیا تو پینے کے لالے پڑ جائیں، جان کے لالے پڑ جائیں. او جاء احدکم منکم من الغائط، اور اسی طرح جنابت کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی نجاست ہے، تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو، اپنی ضرورت پوری کر کے آیا ہو، یعنی بول و براز کی. چونکہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے کہ وہ کسی نشیبی جگہ پر جا کر یہ کام کرتے تھے، اپنے فراغت حاصل کرتے تھے. جنگلوں کے اندر، کوئی مکانوں کے اندر تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں کوئی یعنی ٹوائلٹس ہونے کا کوئی تصور تھا نہیں. یا تم میں سے کوئی ہو کر آیا ہے کسی نشیبی جگہ سے، جائے ضرور سے، کسی اپنی حاجت سے فارغ ہو کر. او لامستم النساء، یا تم نے ملامست کی ہے عورتوں کے ساتھ. یہ مباشرت کے لیے، مجامعت کے لیے یہ اصطلاح ہے. لمس کہتے ہیں چھونے کو، ایک دوسرے کو چھوا ہے تم نے، نہ عورتوں کو چھوا ہے. فلم تجدوا، اور نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تیمم کا اصل ارادہ کیا، معنی کیا؟ ارادہ کرو، قصد کرو. تیمم جو ہے اما یا امو ہی سے ہے
اسی سے امام ہے، آمین البیت الحرام، اسی سے در حقیقت ام القرا ہے، تو اما یا امو اسی سے امام بنتا ہے. تو وہ یہ تیممو، قصد کرو، ارادہ کرو، سعیدن طیبہ، پاک مٹی. اب پاک مٹی، ہر وہ مٹی پاک ہوگی جس میں نجاست نظر نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کوئی ریسرچ کرنی پڑے گی، مائکروسکوپک اس کی اسٹڈی ہو، اس میں کوئی نہیں، جو چیز نہ تو کوئی شے نہیں آ رہی ہے تو وہ پاک ہے، مٹی پاک ہے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو پھر مل لیا کرو اس سے تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہو. ویسے فقہی مسائل تو بے شمار نکل سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے ہمارے علم میں. اب 14 آیتیں آ رہی ہیں کہ جن میں روح سخن بھی کہہ لیجئے اور کچھ تھوڑا سا ہلکا سا خطاب کا انداز بھی اہل کتاب سے. اگرچہ میرے نزدیک اتمام حجت جو ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے ان پر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ابھی ان کے ساتھ بات گفتگو کو جاری رکھے ہوئے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. ایک تو اسلوب میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن میں ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا لیسو سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے. جب ان کے اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ معروف کے صیغے میں آتا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی. اور جب ان کی مذمت کا مقام ہوتا ہے تو مجہول، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی. مذمت کے مقام میں مجہول، اور جہاں پر معروف ہوگا تو وہ کسی اچھے تذکرے کے لیے. تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ پوری کتاب ایک ہی ہے اصل میں، اور اصل کتاب تو یہ قرآن ہے. اس قرآن کی ہدایت کا کچھ حصہ تھا جو پہلے آ گیا تھا اپنے وقت کی مناسبت سے، وہ گویا کہ انٹرم پیریڈز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھیں. الہدا قرآن حکیم کی شکل میں آنے والا تھا، تو انہیں اس الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا جو اپنے زمانے اور ان کے حالات اور ان کی جو بھی صورتحال تھی اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تھا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، وہ خرید رہے ہیں گمراہی کو. خریدنا یعنی ترجیح دینا، پسند کرنا، ہدایت کو اپنے ہاتھ سے دے کر، جبکہ ہدایت کا نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے. ان کے اپنے شہر مدینے میں رسالت محمدی کا سورج جو ہے وہ نصف النہار پر چمک رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ضلالت کو پسند کیا، خرید لی ہے گمراہی. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے، سیدھے راستے سے تم بھی اے مسلمانوں بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ اسی کے لیے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اب اس میں تسلی کا پہلو ہے. اے مسلمانوں، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، یعنی پرواہ نہ کرو، ان کی چالوں سے وہ واقف ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں تو ہم اپنی سی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تو ڈرو نہیں. لن یضروکم الا اذى، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے. ہاں کچھ کوفت، کچھ اذیت تو ہوگی، لیکن یہ کہ کوئی مستقل نقصان، کوئی پائیدار جو ہے تمہارے لیے نقصان جو ہے اس کا باعث یہ نہیں بن سکیں گے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں اس کے نگاہوں سے. وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے ولی کی حیثیت سے، پشت پناہ کی حیثیت سے، حمایتی کی حیثیت سے، اور اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے. لہذا فکر مت کرو کسی طرح کا، لا تہنوا ولا تحزنوا، اس کی فکر اور تشویش میں مبتلا نہ ہو، لیکن بہرحال چوکس رہو، چوکنے رہو. ایسا نہ ہو کہ ان اویئرز، یو مائٹ بی کاٹ ان اویئرز. آدمی ہوتا ہے کسی وقت ان گارڈڈ مومنٹ میں ہے اور کسی نے آ کر جو ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی اور آپ اس کا شعور اس وقت نہیں ہوا کہ یہ کیا بکواس کر گیا ہے، اور لیکن آپ کے دل پر کچھ اثر جو ہے اس کا پڑ گیا. تو اس لیے چوکس چوکنے ضرور رہو. بڑی پیاری بات کہی حضرت مسیح علیہ السلام نے، تم سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. اپنے حوارین کو جو ہدایات دی، فاختہ بیچاری کتنی بے ضرر، تو بنو فاختہ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن سانپ کی طرح چوکنے رہو جیسا سانپ چوکنا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. مٹی کے مادو نہ بن جاؤ. یہ نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ تمہیں جس طرح چاہیں ایکسپلائٹ کر جائیں، جس طرح چاہیں نقصان پہنچائیں. تو اپنے تحفظ میں چوکس رہنا، چوکنے رہنا ضروری ہے.
من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کلام کو اس کے معین ہو جانے کے بعد، ٹھکانہ معین ہو جانے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے محض پنکچویشن سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، الفاظ وہی تین ہیں، روکو مت جانے دو، چار الفاظ، روکو مت جانے دو اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا، روکو مت جانے دو اس کا مطلب برعکس ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یا جیسے ان کے ہاں تھا کہ وہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کہنا کیا چاہتے تھے؟ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم نے کہا سمعنا واطعنا، حقیقت میں کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ واسمع غیر مسمعین، اور سنیے نہ سنایا جائیے، وہ چپکے سے کہہ دیا، سنیے ذرا میری بات سنیے، توجہ فرمائیے، لیکن چپکے سے غیر مسمعین، نہ ہی سنائے جاؤ تو بہتر ہے۔ وراعنا، اور وہ کہتے ہیں راعنا لین بالسنتہم، راعنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے راعینا۔ راعنا کے معنی کیا؟ ذرا میرا لحاظ کیجئے اور ہمارا بھی خیال کیجئے، ہم سنی نہیں آپ کی بات، ذرا دوبارہ فرما دیجئے، جس کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں فرگیو می، ایکسکیوز می، مجھے بتائیے ذرا دوبارہ کیجئے۔ تو یہ جو ہے فرگیو می، اس طریقے کی بات، لیکن یہ کہ وہ اس کو راعینا کر، اے ہمارے چرواہے، دل میں خوش ہوتے تھے۔ لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، اور دین میں وہ گویا کہ طعن اندازی کر رہے ہیں، لوگوں مسلمانوں کے وہ نیزے لگا رہے ہیں دین میں عیب لگانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور مانا، وَاسْمَعْ، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور ذرا ہمیں مہلت دیجیے یا ہماری طرف نگاہ فرمائیے، التفات فرمائیے۔ انظر کے دونوں معنی ہو جائیں گے، اس لیے کہ انتظار بھی اسی سے بنا ہے نا، نظر سے، انتظار باب افتعال۔ ذرا ٹھہریے، ذرا بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے، ذرا دوبارہ فرمائیے۔ وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا اور یہ ان کے لیے بہت سیدھی بات ہوتی، درست بات ہوتی۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کے کفر کی پاداش میں ان پر لعنت کر دی ہے، یعنی یہ اس طرز عمل میں اب لعنت زدہ ہونے کی بنا پر اب مبتلا ہو چکے ہیں، گویا کہ وہی بات کہ مہر ہو گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یطبع اللہ علی قلوبہم بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اب مہر لگا دی ہے اور اب ان کو فہم حاصل نہیں ہے۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی آپ ان کی طرف سے مایوس ہو جائیے، امید نہ رکھیے، الا قلیلا، ہاں شاذ شاید کوئی ایمان لے آئے، شاذ کے درجے میں۔ حضور کو اصل میں توقع یہ تھی نا کہ یہ تو واقف ہیں، تورات کے عالم ہیں اور توحید کے مدعی ہیں، شرک سے واقعتاً بچے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ چیزیں سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، پھر میرے بارے میں پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ تو جھٹپٹ ایمان لے آئیں گے۔ مکے کے لوگ اور تھے، ظاہر بات ہے ان کے پاس نہ کتاب، نہ شریعت، نہ کوئی علم، نہ وہ نبیوں سے واقف، تو ان کا معاملہ اور تھا، لیکن یہ لوگ تو جھٹپٹ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ ہی سے حضور کی اس امید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہ سورہ بقرہ میں آگے کیا ہے۔ اے نبی آپ سے نہ یہودی جو ہے راضی ہوں گے نہ نصارہ، جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ مسئلہ تو یہ ہے، چودراہٹ کا مسئلہ ہے، چودراہٹ کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کو مان لے تو چودراہٹ گئی۔ ان کا منصب، وہ دین کے بہت بڑے جو ہیں وہ پیشوا ہیں، ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان سے لوگ آ کے فتوے مانگتے ہیں، ان کی عزتیں کرتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، سب سارا چیزیں کیسے لوز کر دیں گے وہ؟ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم،
تو وہی فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ نہیں ایمان لائیں گے مگر شاذ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور دیکھیے یہاں بھی اوتوا الکتاب کہا گیا، الذین آتیناھم الکتاب نہیں کہا گیا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ، تسلیم کر لو، تصدیق کرو اس کی جو ہم نے نازل کی ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس شے کی جو تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کہ خود یہ کتاب جو ہے گویا کہ ان پیشین گوئیوں کی مصداق بن کر آئی ہے کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اب یہ بڑا سخت انداز آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں۔ اب چہروں پر آپ کو معلوم ہے یہ ناک ہے، یہ منہ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ نقش و نگار ہیں، کوئی ایسا ہاتھ لگے کہ یہ سب برابر ہو جائے، اسپاٹ، نہ آنکھ رہے، نہ ناک رہے، نہ منہ رہے، یہ ہے نطمسا، جیسے کہ کسی چیز کو مٹا دیا جائے۔ آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر کوئی تصویر بنائی ہوئی تھی، اس کو مٹا دیا، نطمسا۔ ان نطمس وجوہا نردها علی ادبارها، اور پھر انہیں اپنی پیٹھوں کے بل پر موڑ دیں، چہرہ پیچھے کر دیں، قبر کی طرف کر دیں۔ اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ویسی لعنت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر ہم کر چکے ہیں۔ وہ جو ایلات میں جو قوم آباد تھی بنی اسرائیل کی، جنہوں نے ہفتے کے قانون، سبت کے قانون میں جو ہے وہ ہیلے بنائے تھے، اور وہ ہفتے کے روز جو ہے وہ بڑے بڑے حوض اور وہ کھود لیتے تھے جن میں کہ مچھلیاں آ جاتی تھی، پانی سمندر کہا گیا، پھر اس کو کاٹ دیا سمندر سے کہ واپس نہیں جا سکتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیا۔ تو اس سے یہ کہ سارا جو قانون کی حکمت تھی، جو روح تھی، یوم سبت کا جو حرمت تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہو سکتا، اس کی روح تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ لگے ہوئے تو ہو، کسیاں لے کے لگے ہوئے ہو، لیکن بس یہ کہ مچھلی پکڑی نہیں، تو اس سے کیا ہوا؟ تو پھر کیا کیا تھا؟ ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، سوروں کی شکل میں بنا دیا گیا۔ تو کیا اسی طرح کا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی حشر کر دیا جائے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا، اور دیکھو جان لو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر شے جو ہے، جو اس کا ارادہ ہے، امر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی تدبیر ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، پوری ہوگی۔ اللہ کا یہ دین کامل ہو کر رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے اٹل کہ اس نور کا وہ اتمام فرما کر رہے گا، تکمیل فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہ آیت دوبارہ آ گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سن لو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ بخش دے گا جو بھی کچھ اس سے کمتر ہوگا جس کو چاہے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے فری لائسنس ہے کہ باقی سارے گناہوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگی معافی کا عدم، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، میرٹ پر معاملہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مقدمات میں بھی اگر کہیں قتل کا مقدمہ ہے اور قاتل ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قاتل ہے، اور اس کی عدالت عظمیٰ جو ہے اس سے بھی اس کی اپیل خارج ہو گئی، تو پھر ایک ہوتی ہے ہمارے ہاں، اگرچہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے پھر مرسی اپیل پر غور کرتا ہے، لیکن اس میں بھی فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو سرے سے، کہ کہیں کوئی لوپ ہول ہے، کہیں کوئی گنجائش ہے، تو بات میرٹ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کا ارادہ اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے کمتر جو ہے اس کی امید ہے کہ وہ بخش دے گا، لیکن وہ بھی میرٹ پر ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کھلا لائسنس، البتہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا مُبِينًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس نے تو بہت بڑا طوفان گھڑا ہے، بہت بڑا گناہ کی بات گھڑ لی ہے۔ یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک گھڑ لینا ہے۔ اللہ کے لیے اگر تم نے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں، اللہ کے نائبین ٹھہرا دیے ہیں، اللہ کے کفو بنا دیے ہیں، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیے، گھڑی ہوئی چیز ہے تمہاری، یہ افتراء ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے، جس کی کہ قطعاً کوئی حقیقت سرے سے ہے ہی نہیں۔
فقد افترا اسما عظیما۔ اب یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں جہاں تک بڑا شرک ہے یہود اس سے بالعموم جو ہے وہ بری رہے ہیں۔ ایک دور میں صرف ان کی ایک جماعت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ان کی نشأت ثانیہ ہوئی۔ جب یہ تباہی سے دوچار ہو چکے تھے، نبوکدنضر نے ان کو بری طریقے سے جو ہے پامال کیا تھا، 6 لاکھ قتل کیے تھے، اور 6 لاکھ کو لے گیا تھا کیپٹیو بنا کر، اسیر بنا کر۔ اسارت بابل، دی کیپٹیوٹی آف بیبیلونیا، یہ ان کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان میں نشأت ثانیہ جو ہوئی، حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر جو ہے توبہ کا سور پھونکا، توبہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف۔ پھر ان کے اندر جو ہے دین اور ایمان میں دوبارہ کچھ بڑا شرک، اس سے بحیثیت مجموعی یہودی جو ہیں وہ بری رہی۔ البتہ عمل کے اندر سفلی اعمال، جادو، ٹونے ٹوٹکے، یہ ان کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بہت عام ہو گئے تھے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، تفصیل سے وہاں بحث آئی ہے۔ تو یہاں چونکہ اسی قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا اس آیت کو لے آئے کہ شرک صرف عقیدے کا نہیں ہوتا، شرک عمل کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے غور کر لو کہ تمہارے اندر وہ جو عملی شرک ہے وہ آ چکا ہے۔ عملی شرک تو نفس پرستی بھی ہے۔ اگر آپ نے نفس کی خواہش کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا تو آپ نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے، یہ کوئی کم سے کم میرا خیال ہے 30 سال پرانے کیسٹ ہیں، 30 سال۔ وہ جو بھی سننا چاہیں سنیں ضرور، معلوم ہو کہ شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ بہرحال اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے مسلمانوں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں پاک باز، یہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، ان کی دال میں ہمیشہ کچھ کالا ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان جو ہے اگر اس کے اندر نیکی ہو، تقویٰ ہو، خیر ہو، تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ کہ خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر گھمنڈ اور اپنے تزکیے کا اور اپنے اخلاق عالیہ کا اور اپنے روحانی مقامات کا وہ تذکرہ کرتا پھرے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دے۔ اپنے آپ جو ہے خود ساختہ مربع اور مزکا ہو جائے کوئی تو اس سے کچھ نہیں بنتا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ ظاہر بات ہے انہیں ان کے اپنے اعمال ملیں گے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کفر کرنے والو اب معذرتیں نہ بناؤ، تمہیں تو وہی کچھ مل رہا ہے جو تم کر کے لائے ہو، ہم نے اپنی طرف سے کوئی شے تمہارے اوپر نہیں ڈالی۔ یا نوٹ کیجئے فتیلہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ظاہر بات ہے ہر زبان جو ہے وہ اپنے مشاہدات جو ہیں ان لوگوں کے اس پر بنتی ہے۔ اب دیکھیں کھجور جو ہے عربوں کی زندگی کی یوں سمجھیے بڑی مرکزی شے تھی کھجور۔ کھجور کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ کتنی باریک سی بے جان سی، تو حقیر شے کا ذکر کرنا ہو تو قطمیر، کہ اس جھلی برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ اس کھجور کی بھی ناف سی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا دھاگا، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف اس کی جو ہوتی وہ ہے فتیلہ، کہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ ملیں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو اے نبی اور اے مسلمانوں یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں، ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہمارے ساتھ سوال ہی کیا ہے؟ کوئی عذاب نہیں، اگر ہوگا بھی تو
چند دنوں کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دنوں کے سوا نہیں ہوگا. اول تو یہ کہ ہمیں آگ میں داخل کیا ہی نہیں جائے گا. یہ سب جو ہے جھوٹ گھڑے ہیں انہوں نے. وَكَفَى بِهِ اسما مبینا، اور محض ان کی یہ باتیں بھی کافی ہیں بہت بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے. یہ جو من گھڑت باتیں ان کی تباہی بربادی اور ان کے عذاب کے مستحق ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِّبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر. یہ جبت کے معنی کیا ہے؟ اگرچہ بعض روایات کے اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا یہ ایک بت کا نام تھا، لیکن نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی رائے ہے اس سے مراد ہے سحر، ساحری، جادو، ٹونا ٹوٹکا، یہ جو چیزیں ہیں اعمال سفلیہ. یہ یہود میں حضرت سلیمان کے زمانے سے بہت عام تھی. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنات کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ ہو گیا تھا انسانوں کا، اس لیے کہ جنات بھی مسخر تھے حضرت سلیمان کے ہاتھوں، اور وہ وہاں پر ان سے کام لیتے تھے، اور ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے جنات نے بنائی ہیں. تو اس وقت ذرا میل جول زیادہ تھا، تو شیاطین جن جو ہے انہوں نے خوب اپنی گمراہی جو ہے انسانوں میں، یہودیوں میں پھیلائی تھی. تو یہ ان چیزوں میں ان کا دھیان ہے، اس چیزوں پر یقین کرتے ہیں. اور طاغوت، طغا سے سرکش، جو بھی اللہ سے سرکش ہے وہ طاغوت ہے. میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکاتا، گردن اکڑاتا ہوں تو میں طاغوت ہوں. شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے. یہ نظام جو دنیا کا سیکولرزم کا ہے، پاپولر ساورنٹی، یہ آج کی سب سے بڑی طاغوت ہے. ہم خدا ہے خود، ہم قانون بنائیں گے، ہم طے کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم نہیں جانتے اللہ نے کیا کہا، کس چیز کو صحیح کہا، کس چیز کو غلط، کس کو جائز کہا، کس کو ناجائز. یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، مشرکین مکہ کو، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ ان صاحب ایمان لوگوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہیں. یہ ہوتا زدم زدہ کی انتہا، فإنما هم فی شقاق. جب زدم زدہ میں آ گئے تو یہودی اس حد تک اتر آئے. کعب بن اشرف کا یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ وفد لے کر گیا تھا مکے ایک متحدہ محاذ بنانے کے لیے حضور کے خلاف. وہاں ابو سفیان نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا یہ محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اچھا تم بیان کرو تمہارا دین کیا ہے. انہوں نے کچھ اپنے حج کے مراسم، یہ وہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تمہارا دین ان سے بہتر ہے. حالانکہ سب جانتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، بلعام بن باورہ کی مثال. تو انہوں نے وہاں کہا جا کر کہ تمہارا دین، حالانکہ وہ جانتے مشرک بت پرست، لیکن وہ زدم زدہ محمد کی مخالفت اور دشمنی میں یہاں تک آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کر دے پھر ان کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کون انہیں ہدایت دے گا، کون انہیں چھڑائے گا. ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا یہ لوگ ان کے پاس اختیار کا کوئی حصہ ہے، بادشاہی کا کوئی حصہ ہے. الملک للہ، بادشاہی اختیار تو کل کی کل اللہ کے لیے. یہ جو ہے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے نبوت پر تو ہمارا اجارہ ہے، 2000 برس سے نبوت ہمارے ہاں ہے، 2500 برس سے. یعقوب نبی تھا ہمارا جد امجد، پھر یوسف نبی تھے، پھر موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک 1400 برس نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. یہ کہاں سے نبوت آ گئی نئی بنی اسماعیل کے اندر؟ یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ نبوت نام تھا جس کا گئی یعقوب کے گھر سے، یعقوب کے گھر سے چلی گئی بنی اسرائیل. اسرائیل تو اصل میں لقب حضرت یعقوب ہی کا تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اجارے داری ہے، ہم سے یہ چیز نہیں جا، منوپلی ہے ہماری. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو یہ تو کسی انسان کو پھر ایک تل بھی نہیں دیں گے. نقیر تل کو کہتے ہیں. کوئی رحمت خداوندی میں سے تل کا حصہ بھی کسی دوسرے انسان کو دینے کے لیے یہ آمادہ نہیں ہوں گے.
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے؟ الناس سے مراد یہاں اہل ایمان، یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اللہ نے جو کچھ ان کو دیا، قرآن عطا فرمایا، محمد عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں۔ من فضلہ ہی، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق بھی بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ایک قدر مشترک تک کہ ہم نے آل ابراہیم سے کیا تھا نا وعدہ، تو آل ابراہیم میں تم ہی تو نہیں ہو، اور بھی ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو، غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی تھا کہ نہیں؟ تمہاری کتاب جو ہے وہ بتا رہی ہے، حالانکہ اگرچہ تم نے تحریف کر دی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے تورات میں قرار دیا گیا حضرت اسحاق کو، حالانکہ وہ حضرت اسماعیل تھے، لیکن اسماعیل ایک بیٹا تھا ابراہیم کا، یہ تو مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کسی اختلاف ہی نہیں، اور اس میں بھی کہ بڑا بیٹا وہی تھا، پہلے اسی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت سارہ تو بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، ان کے مجبور کرنے پر، اصرار پر پھر حضرت ابراہیم نے جو کنیز کی حیثیت سے، اگرچہ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی مصر کی، لیکن شاہ مصر نے بطور کنیز پیش کیا تھا، جیسے حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے بقوقس نے حضور کی خدمت میں بھیجی تھی۔ لہذا حضرت ابراہیم نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا اپنا، کبھی کوئی جو ہے ان سے مباشرت نہیں کی تھی، لیکن حضرت سارہ کے اصرار پر، زور دینے پر کہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم یہ جو یہ مصری کنیز ہے تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو تاکہ اللہ تمہیں اولاد دے۔ تو ان کے اصرار پر ہوا یہ۔ حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے تھے حضرت سارہ سے، اور ان کے اپنے خاندان سے تھیں، لہذا ان کا لحاظ بہت کرتے تھے، دلجوئی بہت کرتے تھے۔ ان کے اصرار پر جو ہے انہوں نے تعلق کیا قائم، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل دے دی۔ البتہ اس کے بعد پھر 13 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت سارہ کو بھی حضرت اسحاق عطا فرما دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما۔ ظاہر بات ہے کہ اب یہ جو خلافت راشدہ قائم ہوئی، یہ بھی تو آل ابراہیم ہی کی تھی نا، کس کی تھی؟ اگر داؤد اور سلیمان کی جو حکومتیں تھیں وہ آل ابراہیم کی تھیں، تو ابو بکر اور عثمان اور علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو دور حکومت ہے وہ کون تھے؟ پھر یہ کہ بنو عباس کون تھے، بنو امیہ کون تھے؟ یہ سب بھی تو وہی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ شاذ ہیں عبداللہ ابن سلام، جو بہت بڑے عالم تھے، یہودی، ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بہت سے ہیں کہ جو اس سے رک گئے ہیں، ہاتھ روک لیا ہے۔ صدّ یا سد کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ فعل لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے، رک جانا اور روک دینا، رک بھی گئے ہیں اور روک بھی رہے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے انہیں پھونکنے کے لیے، جلانے کے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں، جہنم میں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے ان کے علاوہ اور کھالیں۔ یہ ہے وہ جہنم کے عذاب کے دوام کے لیے۔ اب کھال اگر جل جائے اور نیچے کے ٹیشوز نکل آئیں تو ان کے اندر سینسیشن نہیں ہے، پھر آگ جلائے گی اگر اندر کے مسلز کو تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ سینسری جو ہے نوڈز وہ تو سارے کے سارے اسکن کے اندر ہیں، وہ اگر بے حس ہو چکی، جھلس چکی، ختم ہو چکی، مر چکی تو گویا کہ تکلیف ختم ہو گئی نہیں، اس کے بعد ان کی کھال بدل دیں گے، نئی کھال دیں گے، اور اس کھال میں پھر وہی جلن، وہی خلش، وہی ان کے لیے سوزش جو ہے جو کہ تون جاری رہے گی۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، وہ عذاب کا سلسلہ ختم نہ ہو بلکہ دوام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ انہیں وہ تکلیف اور اذیت اور کوف جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے حکم دے، جس طرح کا چاہے قانون بنائے، لیکن ساتھ ہی حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ،
کسی حکیم ہستی کا کوئی عمل، کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بامقصد ہوتا ہے، بامانی ہوتا ہے۔ بے مقصد بے معنی کام آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، آپ تو در حقیقت اس مقام سے گر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اصل میں ترجمہ تو ہوتا ہے تحتہم الانہار، تحتہا الانہار، اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، لیکن میں ہمیشہ ترجمہ کیا کرتا ہوں جس کے دامن میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور عرب کا معاملہ کیا تھا؟ وادیاں، نیچے وادی گہرائی میں چشمہ بہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہ جو ادھر دونوں طرف ڈھلوان کے اوپر درخت ہے، پلانٹیشن ہے۔ تو تحت کا مطلب یہ ہے جس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں۔ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، علامہ اقبال کی جو بچوں والی نظم ہے کہ دامن میں کوہ کے چھوٹا سا جھونپڑا ہو، اور اس میں بھی ہے وہ چشمہ بھی ہو، اور پانی جو ہے وہ کہ وہ موج، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو یہ جو ایک نقشہ ہے کہ ایک پہاڑی، ایک سطح مرتفع ہے، اور اس کے اوپر جو ہے قطار اندر قطار درخت لگے ہوئے ہیں، اور نیچے وادی کے اندر جو ہے وہ اگر چشمہ بہ رہا ہے، کوئی دریا ندی ہے، اس سے ظاہر بات ہے کہ پانی جو ہے وہ سیپ کر رہا ہے، جذب ہو رہا ہے، دونوں سائڈز میں جا رہا ہے، تو درختوں کی جڑوں کو جو ہے سیراب کر رہا ہے۔ تو یہ ایک فطری باغ، ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی لگاتا ہے خود، اس کے لیے تو یہ کہ زمین کو ہموار کریں گے، جو بھی کریں گے، لیکن ایک وہ ہے کہ جو نیچرل، ایک جہاں پر کہ آپ کو ایک نظر آئے ہریاول اور نیچرل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باغ کی شکل، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اس حال میں کہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے ہوں گے ان میں بیویاں نہایت پاک باز، نہایت صالح، نہایت پاک کی ہوئی۔ یہی لفظ آپ کو معلوم ہے حضور کی ازواج کے لیے آتا، ازواج مطہرات، اور سورہ احزاب میں آیا لیطہرکم تطہیرا، تاکہ تمہیں خوب پاک کر دے، ہر آلائش سے، ہر خرابی سے بالکل پاک اور صاف کر دے۔ ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور پھر انہیں داخل کریں گے ہم گھنی چھاؤں میں، ظل چھاؤں، لیکن ظل کے ساتھ ظلیل، زوئے کے ساتھ ہے یہ، وہ چھاؤں جو بڑی گھنی چھاؤں ہے، بڑی گہری چھاؤں، اس کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے، جن میں دوام ہوگا، جس میں انہیں دھوپ کی سختی نہیں دیکھنی ہوگی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سخت دھوپ کی گرمی اور نہ سخت سردی جو انسان کو جو ہے وہ جما کر رکھ دے، نہیں، بلکہ ایک معتدل موسم، خوشگوار موسم، ظلا ظلیلا۔ یہ 14 آیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے اگلے درس کے لیے تمہید کے طور پر۔ اس کے بعد جو 2 آیتیں آ رہی ہیں اہل ایمان سے خطاب کر کے، وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں، اور اس کا جو ہے پس منظر کے حوالے سے جان لیجئے، اب تک جو ہم نے 43 آیات پڑھی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ سے خطاب تھا، اور 14 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ جن میں روح سخن یا خطاب اہل کتاب سے تھا۔ تو امت مسلمہ سے جو خطاب تھا اس میں زیادہ تر گفتگو کس سطح پر ہوئی ہے؟ معاشرتی سطح، عورتوں کے حقوق، یتیموں کا لحاظ، عورتوں کے ساتھ معاملات، نکاح کے شرائط اور قیود، محرمات ابدیہ کون ہیں، یہ چیزیں معاشرہ۔ در حقیقت جو ہے ہمارا جو نظام ہے اجتماعی، اس کی جو لوویسٹ لیول ہے اس کا وہ خاندانی نظام ہے۔ خاندانی نظام سے بات بنتی ہے، کیونکہ پہلی آیت جو ہے سورہ نساء کی وہی خاندانی نظام کی جڑ بنیاد ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لیکن یہ کہ اب اس سے اوپر ایک سطح ہوتی ہے، معاشرہ اگر آرگنائز ہو گیا ہے، منظم ہے،
اس کی تطہیر ہو گئی ہے، اس کی پاکیزگی ہو گئی ہے، خرابیاں نکل گئی ہیں، اصلاح ہو گئی ہے، سیکشول پرورشن ختم ہو گئی ہے۔ اب اس معاشرے کا اپر لیول آتا ہے آرگنائزیشن کا، جسے آپ اسٹیٹ کہتے ہیں، ریاست و سیاست کی بنیاد پر یہ ہائر لیول آف آرگنائزیشن ہے سوسائٹی کا۔ اس کے ضمن میں دو انتہائی اہم آیات ہیں کہ جو ابھی 58ویں اور 59ویں آیات ہیں، اس کے بعد 60ویں آیت سے بڑا لمبا خطاب شروع ہو جائے گا، اگرچہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوگا، لیکن وہاں روح سخن جو ہے وہ منافقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ طویل ترین حصہ ہے، تقریباً نصف حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ نفاق کے موضوع پر ہوگا، جو ہم پڑھیں گے کہ یہ جو اگلا سبق ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا جو اپر ٹیئر ہے، ہائیسٹ لیول ہے، ریاست اور حکومت کی سطح پر، اس کا کیا قانونی دستوری ڈھانچہ ہے، وہاں کیا لائحہ عمل ہے، اس کے لیے کیا بنیادی اصول دیے گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات